کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ صدر ذی وقار، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشار سے سرشار، اور ہمارے بدن میں آزادی کی لہر ہے۔ جناب والا، کیوں نہ ہو آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا ساز غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جہاں غلامی خدا کی لعنت کا ایک توپ، وہاں آزادی خدا کی رحمت کا ایک ہار ہے۔ تم ہو ایک زندہ مجاوید روایت کی طرح، تم ہو ایک زندہ مجاوید روایت کی طرح، تم کل شام کو سورج ہو جو ڈر جاؤ گے۔ جناب صدر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آزادی کی روز دلربا ہمارے حوالے کس طرح آئی، کن مشکلات کے پہاڑ عبور کیے گئے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گرا قدر تکلیف کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت اپنا تن من اور دل قربان کیا ہو۔ اس قربانی کی وجہ سے ہی ہمیں آزادی ملی ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ جناب والا، جی ہاں، وہ آزاد مملکت جس میں آج ہم آزاد سانس لے رہے ہیں، وہ ہے ہمارا پاکستان۔ 14 اگست 1947 کو مبارک دن تھا جس دن مسلمانوں کی آزادی نصیب ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا۔ جناب صدر، آج سوچئے 14 اگست 1947 کے دن اگر مسلمانوں کی آزادی نصیب نہ ہوتی تو ہماری کیا حالت ہوتی۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت اور اس کے بانی سے عقیدت اور اس کے مصور سے دلی لگاؤ ہے، اور اس کے مجاہدین کے لیے دعائیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے وطن کا قرض اتارنا ہے۔ قرض یہ ہے کہ ہمیں کئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کئی ڈاکٹر عبدالسلام، ہمیں کئی قائد، کئی اقبال بنانے ہیں۔ ہمیں اپنے وطن کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ نظر بری ڈالی اگر تم نے میری عرض پاک پر، نظر بری ڈالی اگر تم نے میری عرض پاک پر،